अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में आपको दुनिया के बारे में बताया था। आज भी दुनिया के बारे में ही आपको मज़ीद बताएंगे कि दुनिया कितनी हकीर है। नाज़रीन, रहमत आलमीन नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, दुनिया मीठी सरसब्ज़ है। जो इसमें हलाल तरीके से माल कमाता है और सही हकूक में खर्च करता है, अल्लाह जल उसको सवाब अता फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो इसमें हराम तरीके से माल कमाता है और इसको गैर हक में खर्च करता है, अल्लाह जल उसको जिल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फैजुल कदीर में तहरीर फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि दुनिया फी नफ्स ही मजमूम नहीं, क्योंकि ये आखिरत की खेती है। इसलिए जो शख्स शरीयत की इजाज़त से दुनिया की कोई चीज़ हासिल करे तो ये चीज़ आखिरत में उसकी मदद करती है। नाज़रीन, सुनिए कि दुनिया के 3 बेहतरीन काम कौन से हैं। सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जो कुछ इसमें है मलऊन यानी लानती है, सिवाय नेकी का हुक्म देने या बुराई से मना करने या अल्लाह जल का जिक्र करने के। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फैजुल कदीर में तहरीर फरमाते हैं, बिलाशुबा ये काम यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और जिक्रुल्लाह अगरचे दुनिया में किए जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी काम नहीं है, बल्कि ये तो माल आखिरत है जो कि जन्नत की नेमतों तक पहुंचने का वसीला है। लिहाजा हर वो काम जिससे रज़ाए इलाही मकसूद हो वो इस लानत से मुस्तशना है। सुल्तान मदीना सुरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, होशियार रहो, दुनिया लानती चीज़ है और जो कुछ दुनिया में है वो मलऊन है, सिवाय अल्लाह ताला के जिक्र और उस चीज़ के जो रब अल्लाह ताला के करीब कर दे और आलिम और तालिब इल्म के। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो इसकी शरह में मुफस्सिरीन लिखते हैं, जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल कर दे वो दुनिया है, और जो अल्लाह और रसूल की नाराज़गी का सबब हो वो दुनिया है। बाल बच्चों की परवरिश, ग़िज़ा, लिबास, घर वगैरह शरीयत की नाफरमानी से बचते हुए हासिल करना सुन्नत अंबिया कराम है, ये दुनिया नहीं। नाज़रीन, दुनिया कितनी जलील है, हकीर है। सुनिए कि दुनिया नहायत जलील व हकीर है। इसको अहम समझ बैठना अक्लमंदी नहीं कि ये तो मच्छर के पर से भी बढ़कर जलील है। सुनिए हदीस पाक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अगर दुनिया की कदर अल्लाह जल के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो पानी का एक घूंट भी इसमें से काफर को ना देता। दुनिया जलील है, इसीलिए जलीलों को दी गई। जब से इसे बनाया गया है कभी इसकी तरफ नज़र ना फरमाई। दुनिया आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक है, फरियाद वो जारी करती यानी रोती धोती है और कहती है, ऐ मेरे रब तू मुझसे क्यों नाराज़ है। मुद्दतों के बाद इरशाद होता है, चुप खबीसा। फिर फरमाया, सोना चांदी खुदा के दुश्मन हैं। वो लोग जो दुनिया में सोने चांदी से मोहब्बत रखते हैं क़यामत के दिन पुकारे जाएंगे, कहाँ हैं वो लोग जो खुदा के दुश्मन से मोहब्बत रखते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया को अपने महबूब से ऐसा दूर फरमाता है, यानी कि अपने महबूब यानी प्यारे बंदों से इसको ऐसे दूर फरमाता है जैसे बिला तशबीह बीमार बच्चे को उससे मुज़र यानी नुकसानदेह चीज़ों से माँ दूर रखती है। पारा 15 सूरा बनी इसराइल। नाज़रीन, पारा 15 सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 11 में इरशाद होता है, तर्जमा, और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे भलाई मांगता है
اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یعنی آدمی اپنے منہ سے برائی مانگتا ہے، جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ جل جانتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس میں کتنا ضرر یعنی نقصان ہے، لہٰذا یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور وہ پروردگار عز و جل بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی مانگی ہوئی شے نہیں دیتا۔ پھر فرمایا پارہ 4 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا اہل گہلے شہروں میں پھرنا، یہ تھوڑی پونجی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، ہرگز اس وسوسے کو ذہن میں مت لائیے کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت خوشحال و مالا مال ہیں۔ یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ سنیے پارہ 25 آیت نمبر 33 تا 35 میں سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ خوف زدہ ہو کر ایک دن پر نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ منکروں کو اس طرح چاندی سونے سے مزین کر دیتا۔ سنیے کہ دنیا کی کتنی حقیر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک پیاس یعنی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ دوسری حدیث سنیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مال کو نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی کی بھی قدر نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں دنیا کی جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری بکری کی ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسا تم اپنے پیاروں کو پانی سے بچاتے ہو یا بیماری سے بچاتے ہو۔ حدیث یہ ہے، سنیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گزشتہ زمانے میں ایک مومن ایک اور کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے۔ کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ مومن اللہ کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی، اچھلی اور پھدک کر پانی میں جا پڑی۔ مومن پلٹا تو خالی تھا اور کافر ٹوکری بھر کر لوٹا۔ مومن پر مامور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا۔ اللہ جل نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل دکھایا تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم اس عظیم و شان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ جل نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا، خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈھیر ساری مچھلیاں
ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس حقائق سے درس یہ ملا کہ غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں اور دولت کی فراوانیاں قابل رشک نہیں، غریب و تنگ دست اور دکھیارے مسلمانوں کی معاشر میں عید ہوگی۔ نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ جل دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ تو ناظرین، رب الانام عز و جل کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ غربت بلکہ ہر طرح کی دنیاوی تکلیف و مصیبت پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات یعنی بلائیں اور آفتیں گناہوں کے کفارے اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اس حقیر دنیا کو نہیں بلکہ اللہ جل کی رضا کے لیے اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔